بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں ہمیشہ سے کچھ ایسے راز موجود رہے ہیں جنہیں لوگ کبھی پوری طرح سمجھ نہ سکے۔ وقت گزرتا ہے، لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن تاریخ میں کچھ ایسی ہستیاں اور کچھ ایسی مخلوقات بھی ذکر ہوتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موت ان کے قریب نہیں آتی۔ صدیوں گزر جاتی ہیں مگر ان کا نام زندہ رہتا ہے۔ کچھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زمین پر چلتے پھرتے ہیں مگر پہچانے نہیں جاتے۔ کچھ سمندروں آسمانوں میں ہیں، کچھ کو خاص ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں ایک مقرر وقت تک مہلت ملی ہوئی ہے۔ لوگ ہمیشہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کردار کون ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، کیا واقعی وہ اب تک زندہ ہیں، کیا وہ ہمارے آس پاس ہیں یا دنیا کے کسی ایسے مقام پر رہتے ہیں جہاں عام انسان کا جانا ممکن نہیں۔ ان کرداروں کا ذکر صرف کتابوں میں نہیں بلکہ پرانی کہانیوں، روایاتوں اور نسلوں تک چلتی آنے والی باتوں میں ملتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آسان اور سادہ الفاظ میں ان رازوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم انہیں کرداروں کا ذکر کریں گے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں ایک خاص وقت تک موت نہیں آئے گی۔ ہر کردار کی کہانی مختلف ہے، ہر ایک کا راز الگ ہے اور ان کے سب کے پیچھے حیرت انگیز واقعات موجود ہیں۔ تو چلیے اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام۔ روایات میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ایک ایسی شخصیت کے طور پر ملتا ہے جنہیں خاص علم، خاص عمر اور خاص ذمہ داری عطا کی گئی ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ سمندروں، دریاؤں اور بیابانوں میں سفر کرتے ہیں اور ایسے مقامات پر جاتے ہیں جہاں عام انسان کبھی نہیں جا سکتا۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ایک خاص مشق دیا گیا ہے۔ وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور ایسے مقام پر پہنچاتے ہیں جہاں کوئی دوسرا نہ پہنچ سکے۔ ایک مشہور بات یہ بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی عمر بہت طویل ہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور قیامت کے قریب ہی ان کی یہ ذمہ داری ختم ہوگی۔ کچھ روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ انہیں خاص پانی پلایا گیا تھا جسے آب حیات کہا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے موت ان کے قریب نہیں آتی۔ اگرچہ یہ سب روایات ہیں لیکن صدیوں سے لوگ ان باتوں پر یقین رکھتے آئے ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں حضرت خضر علیہ السلام ملے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک مسافر کی شکل میں آئے، کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک اجنبی بوڑھے کی شکل میں آئے تھے، کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں راستہ دکھانے والے بن کر آئے۔ اگرچہ حقیقت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، مگر ان واقعات نے ان کی شخصیت کو مزید برپا کر دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کے مختلف حصوں میں گھومتے رہتے ہیں، کبھی سمندر کنارے، کبھی پہاڑوں میں، کبھی جنگلوں میں اور کبھی شہروں کے بیچ نکل آتے ہیں۔ ان کا مقصد کسی کو ڈرانا نہیں بلکہ ایسے لوگوں کی مدد کرنا ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص حکم ہوا ہے۔ ان کی موجودگی ایک راز ہی ہے کیونکہ وہ عام انسانوں کی طرح اپنی پہچان نہیں بتاتے۔ اسی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کو ان چند کرداروں میں شمار کیا جاتا ہے جن کے بارے میں مشہور ہے
کہ انہیں قیامت تک موت نہیں آئے گی یا انہیں ایک خاص وقت تک زندہ رکھا گیا ہے۔ یہ باتیں نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہیں اور آج بھی لوگ ان کے ذکر کو احترام اور حیرت سے سنتے رہے ہیں۔ اب جب ہم نے پہلی شخصیت کا ذکر سمجھ لیا، آگے بڑھتے ہیں ایک اور عظیم اور حیرت انگیز ہستی کی طرف جن کا دنیا میں دوبارہ نزول بھی مقرر ہے۔ نمبر 2 پر آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر دنیا کی ہر بڑی سے بڑی کتاب میں ملتا ہے، لیکن اسلام میں ان کی مقام اور ایک کہانی بہت خاص ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ اس لیے انہیں بھی ان چند ہستیوں میں شمار کیا جاتا ہے جنہیں موت ابھی تک نہیں آئی اور ایک مقرر وقت پر دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا، کیونکہ روایات میں ذکر ہے کہ وہ زمین پر آئیں گے اور دنیا میں عدل اور امن قائم کریں گے۔ ان کی زندگی ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک ایسے مقام پر موجود ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اب تک زندہ مانا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کردار دنیا کے لیے امید کا پیغام ہے۔ ان کی واپسی کا مقصد لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا، ظلم کو ختم کرنا اور دنیا کو ایک بار پھر امن کی طرف لے جانا ہے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آخری دور میں کچھ ایسی بڑی شخصیات اور واقعات کا سامنا کریں گے جن کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے، کیونکہ وہ انسان بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور زندہ بھی ہیں۔ ان کا ذکر ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا نشان ہے۔ وہ نہ ہی بوڑھے ہوتے ہیں، نہ ہی دنیا کا کوئی دکھ انہیں چھوتا ہے، کیونکہ وہ دنیاوی نظام سے باہر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں موجود ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ دوبارہ آئیں گے اور پھر اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد دنیا سے ویسے ہی جائیں گے جیسے باقی انسان جاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں انہیں ان خاص ہستیوں میں شامل کرتی ہیں جن کا ذکر ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اب بڑھتے ہیں ایک ایسی قوم کی طرف جن کا نام سنتے ہی دل دہل جاتا ہے، ایک ایسی مخلوق جو دنیا میں موجود ہے مگر دنیا اسے نہیں دیکھ سکتی۔ نمبر 3، یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ یہ عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ انتہائی طاقتور، تعداد میں بے شمار اور اپنی طبیعت میں بہت سخت ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دیوار کے پیچھے قید ہیں اور دنیا انہیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن ان کا زندہ ہونا یقینی ہے کیونکہ وہ قیامت کے قریب دنیا میں دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں خوف آ جاتا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ نکلیں گے تو دنیا میں بہت بڑا فساد پھیلے گا۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ کوئی بھی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا۔ آج وہ کہاں ہیں اور کس دنیا میں ہیں، ان کی شکل کیسی ہے، ان سوالوں کا کوئی واضح جواب موجود نہیں، مگر روایات بتاتی ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہیں اور روزانہ دیوار کو
کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قوم زمین پر عام انسانوں کی طرح نہیں جاتی۔ ان کا طرز زندگی، ان کا جسمانی ڈھانچہ، ان کی طاقت، سب کچھ مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ان کرداروں میں شامل کیا جاتا ہے جنہیں دنیا سے ابھی تک موت نہیں ملی۔ ان کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا، بلکہ جب وہ نکلیں گے تو دنیا بدل جائے گی۔ یاجوج ماجوج کا زندہ رہنا آخری دور کی سب سے بڑی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ ان کا ذکر صدیوں سے لوگوں کو حیران کرتا رہا ہے۔ ایک قوم کے بعد اب آتے ہیں ایک ایسی ہستی کی طرف جو بہت پہلے آسمان پر اٹھائی گئی تھی، تو ان کا نام ہے نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور ان کی عبادت، تقویٰ اور اللہ تعالیٰ سے قربت کے باعث اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ اب تک زندہ ہیں اور ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں دنیا کی آنکھ نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی شخصیت انتہائی پاکیزہ اور عبادت گزار تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے فتنوں سے بچانے کے لیے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ کچھ روایات میں ذکر ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر ہیں اور وہاں ان کی زندگی جاری ہے۔ ان کا مقصد عبادت ہے اور وہ اپنی اس ذمہ داری کو آج تک پورا کر رہے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، لیکن سب میں ایک بات مشترک ہے، انہیں ایک خاص زندگی دی گئی جو عام انسانوں کی زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے ختم ہونے سے پہلے کسی وقت دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ یہ اپنی زمینی ذمہ داری کو مکمل کریں گے، لیکن ان کا اصل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان کا زندہ رہنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھا جاتا ہے۔ لوگ آج تک ان کے ذکر کو حیرت اور احترام سے سنتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ بھی ان ہستیوں میں شامل ہیں جنہیں خاص مدت تک موت نہیں آئے گی۔ اب بڑھتے ہیں ایک ایسے فرشتے کی طرف جسے درجے دینے، مرتبے مقرر کرنے اور تقدیر کے معاملات کے انتظام کی ذمہ داری دی گئی ہے، تو اس کا نام ہے نمبر 5، دجال۔ دجال کا نام سنتے ہی انسان کے ذہن میں ایک بہت بڑی آزمائش کا تصور آ جاتا ہے۔ روایات میں دجال کو ایک ایسے شخص کے طور پر بیان کیا گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے آخری زمانے تک زندہ رکھا ہے۔ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور اس کے سامنے آنے سے پہلے بھی دنیا میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہوں گی۔ دجال کی حقیقت بہت پر اسرار ہے۔ وہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوا تھا، بلکہ ایک خاص مقام پر قید رکھا گیا۔ کچھ روایات میں آیا ہے کہ وہ ایک ایسے جزیرے پر موجود ہے جہاں عام انسان نہیں پہنچ سکتے۔ وہاں وہ ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور قیامت کے قریب جب وقت ختم ہونے کے نزدیک ہوگا تب اسے آزاد کیا جائے گا۔ اس لیے اسے ان ہستیوں میں شامل کیا جاتا ہے
جنہیں ایک طویل زندگی دی گئی ہے اور جنہیں قیامت سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ دجال کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں بہت بڑا فساد کرے گا، لوگوں کو دھوکہ دے گا، انہیں اپنے جال میں پھنسائے گا اور بہت سے لوگ اس کے قریب میں آ جائیں گے، اور ان کی سب سے بڑی طاقت یہی ہوگی کہ وہ جھوٹ کو سچ بنا کر دھوکہ کھائیں گے اور سچ کو جھوٹ دیں گے، اور لوگوں کو مجبور نہیں کرے گا بلکہ ان کے ذہنوں اور دلوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا۔ دجال کی سب سے خطرناک بات اس کی جال ہے۔ وہ بہت بڑی نشانیاں دکھائے گا، آسمان سے بارش برسائے گا، زمین سے اناج نکلوائے گا اور ایسے کرشمے دکھائے گا کہ عام لوگ اسے سچ مان بیٹھیں گے، لیکن حقیقت میں وہ دنیا کی سب سے بڑی آزمائش ہوگا، اور وہ صرف ان لوگوں پر اثر کرے گا جن کے دل کمزور ہوں گے۔ دجال کا زندہ ہونا آخری زمانے کی سب سے بڑی نشانیوں میں یہ ایک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ زمین میں آئے گا تو ہر طرف انتشار پھیل جائے گا، لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے، شہر برباد ہوں گے، نظام ٹوٹ جائے گا اور دنیا ایک بہت بڑے امتحان میں داخل ہو جائے گی۔ دجال ہر جگہ سفر کرے گا، ہر قوم تک پہنچائے گا اور اپنی جھوٹی طاقت کا دکھاوا کرے گا، لیکن اس کی طاقت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ایک وقت آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے مقابلے میں آئیں گے اور ان کے فتنے کو ختم کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دجال کا ذکر ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ آتا ہے۔ دجال کا موجود رہنا، اس کا قید میں ہونا اور اس کا لمبی زندگی گزارنا سب اس بات کی دلیل ہے کہ اسے قیامت سے پہلے کے بڑے واقعات کے لیے محفوظ رکھا گیا ہے، اس لیے اسے بھی ان کرداروں میں شامل کیا جاتا ہے جنہیں موت ابھی نہیں آئے گی۔ اب ہم اس کردار کا ذکر کریں گے جس کے بارے میں دنیا بھر میں خوف، حیرت اور سوالات موجود ہیں۔ ایک ایسا کردار جو آخری زمانے کی سب سے بڑی آزمائشوں میں سے ایک ہے۔ ان کا نام سن کر انسان کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ظہور کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، ابلیس۔ ابلیس کا نام سنتے ہی انسان کے ذہن میں ایک بغاوت، ایک سرکشی اور ایک انتہائی درجے کی غرور کی تصویر آ جاتی ہے۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی، ایک ایسی مہلت جو قیامت تک جاری رہے گی۔ ابلیس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ انسانوں کو بہکاتا ہے، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور انہیں غلط راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے جو اپنی ذمہ داری لی ہے قیامت تک لوگوں کو بہکانے کے لیے، یہ ختم نہیں ہوگی، اسی لیے اسے موت بھی قیامت تک نہیں آئے گی۔ یہ مہلت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اور اسی لیے اس کے کرداروں میں شمار کیا جاتا ہے جو ابھی تک زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے نہیں مریں گے۔ ابلیس دنیا کے مختلف حصوں میں گھومتا ہے، لوگوں کے دلوں میں داخل ہوتا ہے اور ان کے جسم کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
لیکن وہ انسانوں پر زبردستی نہیں کر سکتا، وہ صرف وسوسے ڈال سکتا ہے۔ عمل کرنا یا نہ کرنا انسان کے ہاتھ میں ہے۔ ابلیس کا اب تک زندہ رہنا انسان کے لیے آزمائش بھی ہے اور ایک بڑی حقیقت بھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک اہم مخلوقات میں شمار ہوتا ہے جنہیں موت ابھی نہیں آئی۔ اب آتے ہیں ان مخلوقات کی طرف جو سب سے پہلے پیدا کیے گئے تھے، اور وہ ہیں فرشتے۔ نمبر 7، فرشتے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف ذمہ داریاں دی ہیں اور انہیں ایسی زندگی عطا کی ہے جو انسانوں کی زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں اور نہ ہی انہیں موت آتی ہے جیسا انسانوں کو آتی ہے۔ ان کی زندگی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ان کے حکم کی تعمیل میں گزرتی ہے۔ فرشتے بے شمار ہیں، کچھ آسمانوں میں ہیں، کچھ زمینوں پر، کچھ سمندروں میں، کچھ پہاڑوں پر اور کچھ انسانوں کے ساتھ مقرر کیے گئے ہیں۔ ہر فرشتے کی ایک خاص ذمہ داری ہے اور وہ اسی پر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ فرشتوں کا نہ تھکنا، نہ برا ہونا، نہ وہ ختم ہونا ان کی خاص مخلوق ہونے کی نشانی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرشتے قیامت تک زندہ رہتے ہیں۔ ان کا کام قیامت کے دن تک جاری رہتا ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تب وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ وقت انسانوں کی زندگی کے مقابلے میں اتنا طویل ہے کہ لگتا ہے کہ وہ کبھی نہیں مریں گے، اس لیے انہیں بھی ان کرداروں میں شمار کیا جاتا ہے جنہیں موت ابھی نہیں آئی ہے۔ اب آخر میں ذکر کرتے ہیں اس فرشتے کا جو انسانوں کی روح قبض کرتا ہے۔ نمبر 8 اور آخری انسان یا فرشتہ آپ کہہ سکتے ہیں جس کو موت نہیں آتی، وہ ہے ملک الموت۔ ملک الموت وہ فرشتہ ہے جسے انسانوں کی روحیں قبض کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوتے ہیں اور جتنے بھی مرتے ہیں، ملک الموت اس سب کے معاملات اللہ تعالیٰ کے حکم سے انجام دیتے ہیں۔ یہ ذمہ داری اتنی بڑی ہے کہ یہ فرشتہ قیامت تک زندہ رہتا ہے کیونکہ اس کا کام بھی قیامت تک جاری رہتا ہے۔ ملک الموت انسان کی زندگی پر نظر رکھتا ہے لیکن انسان اسے دیکھ نہیں سکتا۔ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی روح قبض کرتا ہے۔ وہ نہ ہی تھکتا ہے، نہ آرام کرتا ہے، نہ اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی زندگی فرشتوں کی زندگی کی طرح ہے، لمبی، مضبوط، ذمہ داری والی اور اسے اس پر بھاری نہیں ہوتی۔ اس لیے ملک الموت بھی ان ہستیوں میں شمار ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ ان کا وجود انسانوں کے لیے خوف میں ہے اور حقیقت بھی۔ ان تمام باتوں سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا صرف وہ نہیں جو ہم دیکھتے ہیں، بلکہ کچھ چیزیں پردے کے پیچھے بھی موجود ہیں۔ کچھ کردار ایسے بھی ہیں جن کی زندگی عام زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ وہ انسانوں کی طرح نہیں، وقت سے آزاد ہیں۔ انہیں ایسی ذمہ داری دی گئی ہے جن کے لیے طویل عمر ضروری ہے۔ ان ہستیوں اور مخلوقات کا ذکر صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور آج بھی لوگ انہیں حیرت سے سنتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت والے مقام پر رکھا ہے، کچھ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کا کام دیا گیا ہے۔
کچھ وہ ہیں جنہیں مہلت دی گئی ہے اور کچھ وہ جنہیں قیامت تک اپنی ذمہ داریوں پر قائم رہنا ہے۔ ان کی کہانیوں کا مقصد انسان کو یہ یاد دلانا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت بے حد وسیع ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، کچھ نہیں، کچھ باتیں ہمارے فہم سے باہر ہیں، مگر حقیقت وہی ہے جو اللہ چاہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔